السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ میں بنانے جا رہا ہوں ماں باپ کے اوپر۔ میں آج ویڈیو ایک دیکھ رہا تھا تو مطلب ٹی وی شو تھا اسلامک، تو اس میں مفتی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک بندہ ان سے ایک سوال پوچھنے کے لیے یا وظیفہ پوچھنے کے لیے کال کرتا ہے، اور وہ آگے سے رونا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میری والدہ اور میری بیوی کی نہیں بنتی تھی، میری والدہ اور میری بیوی کی آپس میں نہیں بنتی تھی، تو میں نے اپنی بیوی کے کہنے پہ اپنی والدہ کو اولڈ ہاؤس میں بھیج دیا۔ تو اب اس نے یہ والی بات کہا کہ اس نے رونا شروع کر دیا۔ تو وہ اینکر جو تھا وہ اسے پوچھتا ہے کہ یار کیا مسئلہ ہے، اب بتائیں، مطلب کیا ہوا، ابھی وہ معاف کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، کیا ہے؟ تو وہ بڑا رو کے 2 منٹ کا پوز لیتا ہے، 2 منٹ کہہ رہا ہوں، 2 سیکنڈ کا پوز لیتا ہے، 2 یا 3 سیکنڈ کا۔ تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ میری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ جب وہ یہ لفظ بولتا ہے کہ میری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو اینکر اور جو مفتی بیٹھے ہوئے تھے وہ ایسے کر لیتے ہیں کہ اتنی بڑی بات اس نے کہہ دی ہے کہ اس نے اپنی والدہ سے معافی بھی مانگ نہیں سکا، اور اس کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اس شخص سے زیادہ بدبخت انسان میرا نہیں خیال کوئی بندہ ہوگا، جس بندے نے قرآن مجید، جس بندے نے حدیث مبارکہ کا صحیح اچھے سے مطالعہ کیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی جانتا ہے، تو وہ تو اس کے اوپر 90% تو یہ فتویٰ لگائے گا کہ بس مشکل ہے اس کا بخشے جانا، بشرطے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اسے بخش نہ دے۔ اگر ہم لوگ حقوق العباد پہ آتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے کہا کہ حقوق اللہ تو معاف ہو سکتا ہے، حقوق العباد نہیں، وہ بھی حقوق اللہ اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، حقوق العباد اتنی دیر تک معاف نہیں ہوگا جتنی دیر تک بندہ معافی نہیں مانگ لیتا۔ اور سر، ماں باپ اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ اچھے سلوک کا حقدار کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر اس کے بعد پوچھا، اس کے بعد اس نے کہا پھر تیری ماں۔ پھر پوچھا صحابی نے کہ یا رسول اللہ اس کے بعد؟ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر تیری ماں۔ پھر فرمایا، پھر جب چوتھی مرتبہ اس نے پوچھا تو چوتھی مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیرا باپ۔ مطلب اتنا بڑا سلوک اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ سب سے اچھے سلوک کا حقدار تیری ماں ہے۔ وہ ماں جو اپنی نندوں کی بات سنتی ہے، وہ ماں جو اپنے سسر کی بات سنتی ہے، وہ ماں جو اپنی ساس کی بات سنتی ہے، وہ ماں جو اپنے شوہر کی باتیں سنتی ہے، اتنا عرصہ ان لوگوں کی باتیں جھیل کے اللہ پاک انہیں اولاد دیتا ہے، پھر 9 ماہ وہ اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اور 9 ماہ کے اندر پتہ نہیں کتنی مرتبہ وہ تکلیفات سے گزرتی ہے، اسے برداشت کرنی پڑتی ہے، کس لیے؟ اپنی اولاد کے لیے۔ سر، وہ 1 سیکنڈ، کبھی کبھار تو اس طرح ہوتا ہے وہ 1 سیکنڈ نہیں سو پاتی، ساری رات جا کے وہ اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے، اس کی دیکھ بھال کرتی ہے کہ میرے بچے کو ٹھنڈ نہ لگ جائے، اسے سوکھی جگہ پہ سلاتی ہے، آپ گیلی جگہ پہ سوتی ہے۔ سر، یہ ہے ماں کا پیار۔ اور ہم لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ ہم لوگ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے۔ سر، یہ نہ ہو کہ کل قیامت آپ کے والدین آپ سے ایک نہ ایک دن تو ہر بندے نے جانا ہے، وہ اس دنیا سے چلے جائیں، اور اس حال میں چلے جائیں کہ وہ آپ سے ناخوش ہوں، تو سر پھر تو گیم ہی ختم ہو گئی۔ پھر کس سے معافی مانگو گے؟ کہاں سے جا کے معافی مانگو گے؟ جب
زندہ کی ہم لوگ عزت نہیں کر رہے تو جب مر جائیں گے تو قبر کے اوپر جا کے ہم لوگوں نے معافی مانگنی ہے؟ کیا یہ ہمارا دین کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت نہ کریں اور جب وہ مر جائیں ان کی قبروں پہ جا کے پھر معافی مانگنی شروع کر دیں؟ سر نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ وہ اللہ کے نبی نے جب 3 مرتبہ آمین کہی تھی کہ ایک ممبر کی ایک سیڑھی پر قدم رکھتے، پھر دوسری پہ، پھر تیسری، جب تیسری پہ کہا کہ آمین کہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلے کہا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے کہ جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ، وہ اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہ کما سکے، ہلاک ہو جائے سر وہ شخص۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا آمین۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا نبی، تمام انبیاء کا سردار کہہ رہا ہے کہ واقعی وہ شخص ہلاک ہو جائے۔ سر وہ ڈیزرو ہی کرتا ہے، وہ شخص ہلاک ہونے کے لیے ڈیزرو کرتا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا۔ سر جو بندہ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا، وہ اس زندگی میں اس زندگی میں دونوں میں بھی رسوا ہوگا۔ اور وہ شخص ہو رہا ہے، پل پل کے لیے وہ مر رہا ہے، کہتا مجھے نیند نہیں آتی۔ اس لیے تو نیند نہیں آتی کہ ہم لوگوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ رویہ اچھا نہیں رکھا ہے۔ اگر ہمارے ماں باپ کہہ دیں کہ یار یہ کام نہیں کرنا تو ہم لوگ آگے سے کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کو کیا پتا ہے کہ یار ہم لوگ ان کو سکھا رہے ہیں۔ کیا آپ کو پتا ہے یا نہیں پتا؟ جنہوں نے پال پوس کے اتنا بڑا کیا، مجھے یہ چیز چاہیے ٹھیک ہے، مجھے وہ چیز چاہیے ٹھیک ہے، مجھے یہ چیز نہیں چاہیے اوکے، انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ نہیں جی یہ نہیں، یہ جی وہ، چاہے کوئی اچھی ہے چاہے بری ہے، انہوں نے آپ کے لیے وہ چیز لا کے دی ہے، چاہے کہیں سے بھی انہیں پیسے ارینج کرنے پڑے، انہوں نے وہ چیز آپ کو لا کے دی ہے۔ اور جب آپ بڑے ہو جاتے ہو تو کہتے ہو میں بڑا سیانا ہوں، مجھے سارا پتا ہے، مجھے یہ پتا ہے، مجھے وہ پتا ہے۔ اور یار جن لوگوں نے آپ کو پال پوس کے اتنا بڑا کیا، آپ ان سے آگے چلے گئے ہیں۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ جب آپ کے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف تک بھی نہیں کہنا۔ ہم لوگ اف کیا، ہم لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا کہہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اپنی بیوی کی باتوں میں آ کے، یار بیوی کو اور ماں کو کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا۔ ماں کا رتبہ بہت ہے، بیوی کا پیچھے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بیوی کے ساتھ آپ نے، ماں باپ اگر کہہ رہے ہیں کہ سر اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کرے تو سر نہیں، بیوی کے ساتھ آپ نے زیادتی نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ اور اگر بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ زیادتی کریں تو ساری چیز کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کو کہنا چاہیے سر یہ نہیں ہو سکتا، آپ نے جانا تو چلی جاؤ، میں اپنے ماں باپ کے اگینسٹ نہیں جا سکتا۔ اگر آپ نے گھر میں اپنا شروع سے رویہ صحیح رکھا ہو تو ان جیسے معاملات کی نوبت نہیں آتی۔ یار شرم نہیں آتی یار کہ ہم لوگ اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ یار غیرت سے مر جانا چاہیے ہمیں کہ جب ہم لوگ اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں جی مجھے پتا ہے، آپ کو کیا پتا ہے، میں دیکھ لوں گا، میں یہ کر لوں گا۔ بہت غلط بات ہے۔ سر شکر کرے جن کے ماں باپ آج زندہ ہیں، ٹھیک ہے، جن کے نہیں ہیں ان سے پوچھیں جا کے ان کا کیا حال ہے۔ ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ آپ نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا، آپ آ گئے ہو یا نہیں آئے، آپ کو کوئی تکلیف ہے، سوئے نہیں آپ ساری رات، سر یہ پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو میری تو سب بھائیوں سے ریکویسٹ ہی ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں، احترام کریں، ان سے پوچھیں، ان کا حال پوچھیں، ٹھیک ہے آپ کے بھی بچے ہو جاتے ہیں تو ان کو بھی امپورٹنسی دینی چاہیے، بٹ اپنے ماں باپ کو پہلے رکھنا چاہیے، کیونکہ سر انہوں نے جو آپ کے اوپر احسان کیا نا وہ نہیں آپ جھکا سکتے سر، وہ آپ جھکا ہی نہیں سکتے۔ جس ماں نے آپ کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا ہے، ساری زندگی بھی اگر آپ ان کی خدمت کرتے رہے تو سر ان کا جو 9 ماہ پیٹ میں رکھا ہے نا وہ آپ نہیں موڑ سکتے، کہ وہ صلہ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ باقی یہی ہے کہ اپنے ماں باپ کی
خدمت کریں، ان کو فیسلٹیٹ کریں، ان کو اچھا پروٹوکول دیں۔ ہم لوگ بڑے بڑے لوگوں کو پروٹوکول دیتے ہیں، ادھر آ یار، ادھر بیٹھ جا۔ کبھی ہم لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے ماں باپ ہیں، میں اپنے ماں باپ کی عزت کروں۔ سر ویسے کرنے کا رتبہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ اس نے اپنی ماں کی خدمت کی ہے۔ سر کل قیامت والے دن جب جنت میں جا رہا ہوگا نا، تو اللہ کہے گا پیچھے سے کہ رک جا، جتنی تیری نگاہ جاتی اتنی جتنے بندے ہیں وہ سارے جنت میں جائیں گے۔ سر اسی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے اپنے ماں باپ کی خدمت، ماں کی خدمت کی ہے۔ سر دنیا میں ہر ایک چیز مل سکتی ہے، دنیا میں ہر ایک چیز مل سکتی ہے، بچے مل سکتے ہیں، بیوی مل سکتی ہے، سر ماں نہیں مل سکتی۔ ماں باپ نہیں مل سکتے، چاہے جو مرضی انسان کرتا رہے، شادیاں دوسری ہو سکتی ہیں، بیویاں مل سکتی ہیں، مگر ماں باپ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ایک مرتبہ چلا گیا، پھر آپ ترسیں گے کہ کاش آج میری ماں ہوتی، کاش آج میرا باپ ہوتا۔ تو سر وہ کاش ہی رہ جائے گا۔ اس لیے اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، ان کو امپورٹنس دیں۔ جو حق بیان کیا وہ کل بھی حق تھا، آج بھی، اور انشاءاللہ حق ہی رہے گا۔ جو کمی کوتاہی ہوئی وہ مجھ سے ہوئی، اللہ پاک مجھے معاف کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔